السلام علیکم۔ ڈاکٹر اسرار احمد کے بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل تقریر اسلام کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ تلقین کیا ہے نوجوان صحابہ اے میرے بچے یقین کر، اگر تمام انسان تل جائیں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے پر نہیں پہنچا سکتے مگر وہی کچھ جو اللہ نے لکھ دیا ہو، اور تمام انسان جمع ہو جائے تمہیں کوئی نفع پہنچانے پر نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی یا ویسا ہی جیسا کہ اللہ نے لکھ دیا۔ تو انسانوں سے کیا ڈرنا، نہ انسانوں سے کوئی توقع نہ امیدیں، اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل۔ انسانوں سے امید نہ رکھو، اللہ سے امید رکھو، ساری توقع اس سے رکھو، سارا بھروسہ اس پر رکھو، کسی اور پر توکل نہ ہو۔ یہ ہے در حقیقت مرتبہ ولایت، مقام ولایت۔ اور اس میں جیسا کہ یہاں آیا، اب ان کے اوپر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ فرشتے ہمیں محسوس نہیں ہوتے، لیکن یہ کیفیت جو بیان کی جا رہی ہے اس کا احساس صاحب ایمان کو ہوتا ہے۔ وہ چاہے نظر نہ آئے فرشتے، اور فرشتوں کا قول چاہے ہم اپنے ان کانوں سے نہیں سنیں گے، فرشتوں کی بات سننے کے لیے دل کے کان ہیں۔ فرشتہ جو ہے وہ در حقیقت غیر مرئی ہے، وہ غیر مادی ہستی ہے، مادی نہیں ہے، وہ تو صرف نور پر مبنی ہے، نور سے بنا ہے اور نور ہے۔ لہذا ان کا تنزل ہوتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، لا تخافوا ولا تحزنوا، وہی نتیجہ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ زوال خوف و حزن، یہ دو چیزیں ہیں جو ثبوت ہے کہ واقعتاً اللہ پر ایمان ہوتا، واقعتاً اللہ کی ربوبیت پر دل ٹھک گیا ہے۔ اگر دل پریشان ہے، یہ میرا نقصان کر دے گا، یہ مجھے تکلیف پہنچا دے گا، یہ میرا یہ کر دے گا، وہ میرا وہ کر دے گا، اس سے میری یہ بات بن جائے گی، وہ مجھے یہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، لیکن کہتا ہے دعویٰ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان ہے میرا۔ تو یہ در حقیقت یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی بالکل متضاد ہیں۔ توکل، توقع صرف اللہ کے ذات کے ساتھ، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ خوف کھاؤ نہ حزن سے دو چار، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور بشارتیں حاصل کرو، خوشیاں مناؤ اس جنت کی کہ جن کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، اہل ایمان سے وعدے کیے گئے۔ وَلَكُمْ فِيهَا نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ہم تمہارے ساتھی ہیں، مددگار ہیں، پشت پناہ ہیں، حمایتی ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی آخرت میں بھی۔ یہ نوٹ کر لیجیے، یہ دنیا کی زندگی میں ایک چوسر کی جنگ ہے، جیسے چوسر کی سڑک ہوتی تھی، حق و باطل کی جنگ جاری ہے۔ حق و باطل کی ایک جنگ ہمارے اندر ہے، ایک طرف ہمارا نفس امارہ ہے جو برائی کی طرف ہمیں دھکیلتا ہے، ایک طرف ہمارے اندر روح ربانی ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، وہ ہمیں خیر کی طرف، بھلائی کی طرف، بلندی کی طرف کھینچتی ہے۔ ایک کشاکش جو ہے ہمارے اندر ہے، کچھ کشاکش باہر چل رہی ہے۔ ہمارے اس نفس کو تقویت دینے کے لیے، اسے مشتعل کرنے کے لیے یہ شیاطین جن موجود ہیں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، حضور نے فرمایا کہ جب قلب غافل ہوتا ہے اللہ کی یاد سے تو شیطان اپنی تھوتنی لگا دیتا ہے دل کے ساتھ اور پھونکے مارتا ہے اس کے اندر، مشتعل کرتا ہے۔ جو حیوانی جذبات ہیں، جو انسان کے سفلی جذبات ہیں، اڈ اور لبیڈو کے جو تقاضے ہیں، انہیں مشتعل کرتا ہے، ایکسائٹ کرتا ہے، تاکہ وہ مشتعل ہو کر اور وہ انسان کے جو ہے اس وقت ہوش اور حواس کے اوپر غالب آ جائے۔ اس کے مقابلے میں فرشتے ہیں غیر مرئی، فرشتے جو ہیں وہ ہمیں روحانی طور پر تقویت پہنچاتے ہیں۔ ہمارے اندر کا جو خیر ہے، جیسے کہ ہمارے اندر کا شر، نفسانیت، اس کو تقویت پہنچانے والے شیاطین جن باہر موجود ہیں جو نظر نہیں آتے۔ اسی طریقے سے ہمارے اندر کا خیر، روحانیت، اس روحانیت کو تقویت پہنچانے والے ملائکہ ہیں جو خارج میں موجود، وہ بھی نظر نہیں آتے۔ یہ بھی غیر مرئی، وہ بھی غیر مرئی۔ مرئی لوگوں کے اندر بھی جو انسان ہیں، خیر کی طرف بلانے والے بھی ہیں، شر کی طرف بلانے والے بھی ہیں۔ آپ کا دوست یہ بھی کہے گا چھوڑو میاں کیا کس چکر میں پڑ گئے حلال حرام کے، دیکھو فائدہ ہوتا ہے اس کام کے اندر، جس کام میں فائدہ ہو وہ کرو، اللہ نہ کر سکتا۔ یہ کیا حلال اور حرام اور صحیح اور غلط اور جائز اور ناجائز، وہ آپ کو شر کی ترغیب دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ اسی طرح کوئی آپ کا بھائی ایسا بھی، اللہ کے بندے خیال کر، غلط کام مت کر، اس سے تھوڑا سا یہ کہ تجھے دنیا میں دولت مل جائے گی، اخروی زندگی برباد ہو جائے گی تیری، ایسے انسان میں جو ہے نا۔ تو لوگ جو ہے خارج میں، انسانوں میں بھی داعیان شر بھی ہے، داعیان خیر بھی ہے، وہ تو ویزیبل ہے، مرئی ہے۔ غیر مرئی عالم میں جنات، شیاطین جن ہیں جو ہماری نفسانی خواہشات اور تقاضوں کو بڑکاتے ہیں، اور ادھر ملائکہ ہیں جو ہمیں تھپکی دیتے ہیں، تم نے اچھا کام کیا ہے۔ اچھا کام کر کے جب مسرت ہوتی ہے، حضور نے فرمایا اذا سرت کا حسنتک
वसाअत का सय्यतुक फअंत मुमिन। देखो अगर तुम्हें कोई अच्छा काम करके खुशी महसूस हो अंदर और बुरा काम करके तो दिल के अंदर कोफ्त महसूस हो, ये मैं क्या कर बैठा, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, फअंत मुमिनुन, तो ये ईमान की अलामत है। इज़ा साअत का सय्यतुक व सर्रत का हसनतुक फअंत मुमिन। बुराई करके खुशी हो, कोई बुराई हो जाए तो अफसोस हो, रंज हो, तो ये गोया कि ईमान की अलामत है। तो फरिश्ते थपकी भी देते, हौसला बढ़ाते। कुरान मजीद में आया है जंग बदर में, जंग उहद में फरिश्ते आए, उन्होंने मदद की, अहले ईमान के दिलों को और अहले ईमान के कदमों को जमाए। अनसब्बतुल लज़ीना आमनू, जाओ कदम जमा दो अहले ईमान के। तो अहले ईमान के लिए फरिश्ते आए। तो ये फरिश्तों का नुज़ूल होता है उन औलिया अल्लाह, अल्लाह के साथियों के बारे में। अब ये औलिया अल्लाह से आप ये ना समझ लीजिए कि वो कोई अलग किस्म की नौ है या कोई अलग जिन्स, इंसानों ही में होते हैं ना। तमाम सहाबा औलिया अल्लाह थे, सबके सब औलिया अल्लाह का जो आला तरीन मेयार है। कोई वलीउल्लाह गैर सहाबी, अदना से अदना सहाबी के पाए को भी नहीं पहुंच सकता। ये चित्रा नोट कर दीजिए, ये हमारा अहले सुन्नत वल जमात का पुख्ता अकीदा है। कमतर से कमतर सहाबी जो है बड़े से बड़े वली से भी वो अफजल है, बड़े से बड़े वली से अफजल। तो औलिया अल्लाह से मुराद यही ना ले लीजिए जो हमारी अपनी जो वोकैबुलरी है, हमारी बोल चाल में सूफियाए किराम के लिए अल्फाज याद है, वो भी है अल्हम्दुलिल्लाह। उनके अंदर भी औलिया अल्लाह बहुत बड़ी तादाद में, लेकिन जो हमारे सहाबा किराम थे वो तो सबके सभी अल्लाह के वली थे। उनके लिए आता है नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह, हम तुम्हारे वली हैं, मददगार हैं, कुछ बना है, जमे रहो, कदम तुम्हारे डगमगाने नहीं चाहिए। और आखिरत में भी जन्नत में तो जाहिर बात है कि दोस्ती उन्हीं से होगी, वही आएंगे। यदखुलून अलैहिम मिन कुल्लि बाब, कुरान में आता है जन्नत के हर दरवाजे से वो दाखिल होंगे सलाम करते हुए, सलामुन सलामा।